सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر نبی آخر الزمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ کو رسالت کا تاج پہنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا شروع کیا۔ اسی وقت سے قرآن کریم کے سلسلے میں دشمنان اسلام نے بیہودہ باتیں کہی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گڑھ کر کے اللہ کے حوالے سے لوگوں کو بول رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے قرآن کریم کو قصہ کہانی والی کتاب قرار دے دیا، وغیرہ وغیرہ، اور مختلف شکل میں اس قرآن کریم کے اوپر دشمنوں نے انگلی اٹھانے کی کوشش کی، لیکن جو سچائی ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے اس کو بطور معجزہ دنیا کے سامنے رکھا ہے، اور اللہ کا کھلا ہوا چیلنج بھی ہے۔ اس کو دنیا نے آج تک قبول نہیں کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے قبول کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، چونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ ہمارے ملک میں کچھ دنوں سے بعض دین بیزار کی طرف سے قرآن کریم کی بعض آیات کے اوپر انگلی رکھی گئی ہے،
اور ملک میں فتنہ و فساد کو عام کرنے کی کوشش کی گئی، اسی کے پس منظر میں آج آپ کے درمیان انشاءاللہ تمہید کے طور پر کچھ باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ان آیات کو سمجھنے اور سمجھانے کی آپ کو میں کوشش کروں گا۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ کسی بھی ایرے غیرے نتو خیرے کو کلام اللہ کے سلسلے میں زبان درازی کا حق دراصل ہم ہی لوگوں نے دیا ہے، یہ قبول کرنا پڑے گا آپ کو، چاہے عالمی پیمانے پر کوئی بہت بڑا دنیا کا لیڈر یا پھر گلی محلے کے چلتے پھرتے لوگ اگر ہمارے اسلام کے بارے میں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا کلام اللہ کے بارے میں نازیبہ بات کہتے ہیں تو اس کی اصل وجہ ہم ہی لوگ ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کریم کی مختلف آیتوں اور مختلف اس کے احکامات کے تعلق سے دشمن اگر سجا کے سنوار کے کوئی بات کہے تو ہم مسلمانوں سے بھی بہت سارے لوگوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم صرف عبداللہ عبد الرحمن تک ہی ہیں، ہمیں نہ اسلام کا پتہ ہے اور نہ ہی ہمیں قرآن کا پتہ ہے، ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے، ہم نہ تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے صرف تبرک کے لیے تاکوں پہ ہم قرآن کو سجا کے رکھیں گے، اس میں کیا کہا گیا ہے وہ ہمیں ہی نہیں معلوم، تو اسلام کا دشمن جو کہے گا، جو کیڑا نکالے گا وہ ہمیں صحیح سمجھ میں آنے لگے گا۔ آج ہماری حیثیت کمزور ہو گئی ہے مسلمانوں کی، جس کی وجہ سے کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ مسلمانوں کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ یوشک ان تداعی علیکم الامم، قریب ہے کہ امتیں مسلمانوں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ بعض حدیثوں میں الفاظ اس طرح کے ہیں کہ من کل افق، ہر طرف سے دنیا کے سارے لوگ مسلمانوں کے اوپر پل پڑیں گے، اور کیسے پل پڑیں گے؟ کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، جیسے بھوکے کھانے والے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، پل پڑتے ہیں، ایسے ہی پوری دنیا ہر طرف سے مسلمان کے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من قلت نحن یومئذ، کیا ہماری تعداد اس زمانے میں کم ہو جائے گی جس کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو جائیں گے، تعداد کم ہونے کی وجہ سے اس لیے لوگ ٹوٹ پڑیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تم لوگ بہت زیادہ ہوگے، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی، جیسا کہ آج دنیا کی چوتھی آبادی ہماری ہے، چوتھائی حصہ مسلمان ہے، لیکن تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاء كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم بے وزن ہو جاؤ گے، ہلکے ہو جاؤ گے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ سیلاب کے پانی میں یا سمندر کے پانی میں اوپر جھاگ بے وزن ہوتا ہے،
جب تمہاری حیثیت ہی نہیں رہے گی تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے گا. سستی شہرت کے لیے دین بیزار کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے یا کسی کا آلہ کار بن کر کے کچھ نہیں ملتا ہے تو بس قرآن پہ اعتراض کر دو, اسلام پہ اعتراض کر دو, اللہ اس کے رسول پہ انگلی اٹھا دو, اس کے بعد سستی شہرت حاصل کر لو. ایسا کیوں ہوگا کہ ہم بے وزن ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کا روب ختم ہو جائے گا. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, اور خود مسلمانوں کے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا. یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا کی محبت. یہ مسلمانوں کی ایک بیماری ہو جائے گی مسلمانوں کو کہ دنیا کے پیچھے بھاگنے لگیں گے, اور دوسری بیماری مرنا نہیں چاہیں گے, مرنے سے بھاگیں گے, جبکہ یہ دنیا بھی فانی ہے اور موت بھی آنی ہے اس کے بعد. تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کشی کی تھی وہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. دراصل ہم کمزور ہو گئے ہیں, ہمارے اعمال کمزور ہو گئے ہیں, ہم دنیا کی محبت میں لگ گئے ہیں, مرنے سے ڈرنے لگے ہیں, اس لیے جس کے جو من میں آتا وہ کہہ جاتا ہے. ورنہ حق سر چڑھ کے بولتا ہے, اسلام سچ ہے اور اس کی ہر بات اپنی جگہ مضبوط ہے. پوری دنیا مل کر کے اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اور پوری دنیا چاہ کر کے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتی. اگر مٹا سکتی ہوتی تو اب تک مٹا چکی ہوتی. پوری دنیا مل کر کے قرآن کریم کو بدل نہیں سکتی. دشمن آج اسی لیے تو پریشان ہے کہ دنیا میں سب کچھ بدلا جا سکتا ہے اور لوگوں نے بدل دیا, لیکن یار یہ قرآن بدلنا یہ ممکن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جتنے اعتراض کرنا ہے کر لو, جتنی انگلیاں اٹھانی اٹھا لو, سب کچھ کر لو آپ, لیکن اللہ نے اعلان کر دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس لیے اس قرآن کو مٹا بھی نہیں سکتی دنیا اور اس کو بدل بھی نہیں سکتی. آج بھی پوری دنیا میں سارے قرآن میں ایک زیر زبر کبھی بدلاؤ نہیں ہے, اور ایسے یہ ہوا میں نہیں ہے, ایسے ہوائی بات نہیں ہے. یہ ایک مضبوط طریقے کے ساتھ سلسلہ سند کے ساتھ امت کے پاس یہ قرآن آیا ہے. کہنے کو کوئی کچھ بھی کہہ دو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ ہمارے ملک کے سپریم کورٹ میں چلے جاؤ یا پھر عالمی عدالت میں چلے جاؤ, کہیں پر بھی چلے جاؤ, کچھ بھی اعتراض لے کر کے چلے جاؤ, یہ ہمارا ایمان ہے. قرآن کو نہ آپ مٹا پاؤ گے اور نہ ہی اس میں ایک لفظ کو بدل پاؤ گے, اور یہ قیامت تک یہ قرآن محفوظ رہے گا. لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورین کا مطلب یہی ہے, قیامت تک اسلام اپنی اصلی شکل میں اس دنیا میں موجود رہے گا, ہمیشہ رہے گا. حق سر چڑھ کے بولتا ہے. اسلام کا نام ہی ایک پیغام ہے. یہ دنیا کا واحد مذہب ہے اسلام, کہ لوگ اس کو دہشت گردی اور نفرت اور پتہ نہیں کیا کیا چیز کے ساتھ جوڑنے کے لیے پریشان ہیں, اور یہ سر چڑھ کر کے بولتا ہے کہ میرے اندر محبت ہے, میرے اندر صلح ہے, میرے اندر نفرت اور ظلم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اسلام, لفظ اسلام چیخ چیخ کے بولتا ہے کہ دنیا مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرے, لیکن میں وہ نہیں ہوں. بالکل ویسے ہی جیسے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے جل بلا کر کے کیا کہا, مزمم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا,
مذمم، ایسا آدمی جو برا ہے، جس کی برائی بیان کی جائے. تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ارے تم جتنا مذمم کا، ہم تو محمد ہی ہیں. محمد جس کی تعریف بیان کی جائے. تو چلا دینے سے محمد مذمم تو نہیں ہو جائے گا. بالکل ویسے ہی دہشت گردی، نفرت، ظلم وغیرہ وغیرہ چلا دینے سے اسلام ویسا نہیں ہو جائے گا. جیسے ہی اسلام بولو گے وہ سب دھل جائیں گے داغ. اس لیے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ صلح. اسلام کا مطلب یہ ہے صلح. اسلام کا مطلب یہ کہ سرنڈر کر دینا، جھک جانا. اسلام کا مطلب یہ ہے سلامتی، امن. کیسے اسلام سے کوئی لڑے گا؟ اسلام یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سلامتی میں داخل ہو جاؤ. جہاں سلامتی ہوتی ہے وہاں پہ ڈر ہوتا ہے، دہشت ہوتی ہے، وحشت اور نفرت ہوتی ہے نہیں. ظلم ہو سکتا ہے نہیں. ارے تم کیا اسلام کو بدنام کرو گے بھائی؟ اسلام نے مشرکین اور کفار جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام کو مٹانے کے لیے تلوار اٹھا لیتے ہیں، ان کے بارے میں اسلام کہتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر یہ دشمن صلح کے لیے کبھی بھی جھک جائیں، فجنح لہ، تو آپ بھی جھک جاؤ. اس اسلام کو بدنام کرو گے آپ جو جنگ اور لڑائی کو کبھی پسند ہی نہیں کرتا. دشمن جو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، برسر پیکار ہیں، کبھی بھی اعلان کر دے دشمن کہ بھائی ہمیں صلح چاہیے، مسلمان لڑ ہی نہیں سکتا. یہ قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. صلح کے لیے دشمن جھک گیا، تم بھی جھک جاؤ. اور آگے کی بات کتنی مزیدار ہے. آگے کی بات وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جھک جاؤ اور اللہ پہ بھروسہ کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ دشمن کی ایک چال ہو، اس وجہ سے جھوٹ موٹ کا صلح کر رہا ہو. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر دشمن تمہیں دھوکہ ہی دینا چاہتے ہیں، صلح ان کے دل میں نہیں ہے، موقع چاہیے، تب بھی پریشان مت ہو. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ تمہیں کافی ہے. یہ دھوکہ دے کے کہاں جائیں گے؟ اللہ کی گرفت سے باہر چلے جائیں گے. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کیوں کرنا چاہیے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، کہا کہ جب تم کمزور تھے، نہتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا تھے، تو اللہ ہی تو مدد کی تھی. جب آج اتنے مضبوط ہو گئے ہو کہ سامنے والے کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو اسی اللہ نے تمہاری پریشانی کے وقت میں مدد کی تھی، تو اسی پہ بھروسہ کرو نا، کہاں ڈرتے ہو. پھر اور ایک بات اور کہی کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آج مسلمان اتنے مضبوط کیوں ہو گئے ہو؟ اللہ کے رسول سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے کہ تمہارے اندر محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تمہارے دلوں میں آپس میں محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ جان قربان کے لیے صحابہ کی ٹیم ہمیشہ تیار کھڑی ہے. اگر محبت نہ ہو تو کرے گا کوئی؟ جان دے گا. بلکہ اللہ نے کہا کہ یہ محبت کوئی خریدی جانے والی چیز نہیں ہے، پیسے سے نہیں ملتی. لو انفقت ما فی الارض جميعا، ساری دنیا کو بھی خرچ کر دو گے نا، محبت کسی کے دل میں بٹھا نہیں سکتے تم. ہاں سب مطلب پرستی غالب آ جائے گی اور کام چلاؤ، کام کریں گے، جب ضرورت پڑے گی تمہیں دھوکہ دے دیں گے. حقیقی محبت دل میں نہیں بیٹھ سکتی، پیسے سے نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے دلوں میں محبت ڈالا ہے. ما الفت بین قلوبہم. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ مسلمان تو جنگ کر ہی نہیں سکتا اگر سامنے والا صلح کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے. بلکہ ایک حدیث کی روشنی میں ہم کہا کرتے ہیں کہ اسلام وہ درخت ہے جس میں محبت کا پانی نہ ڈالا جائے تو وہ درخت وجود میں نہیں رہ سکتا. اس اسلام کو کوئی بدنام کر دے گا؟ اس اسلام کی بنیادی اور مذہبی کتاب قرآن کو کوئی بدنام کر دے گا؟ پاسبل نہیں.
اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو وہ ہم لوگوں کے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے کر رہا ہے، اور اس میں کمزور ایمان والا ہی نقصان میں جانے والا ہے، دشمنوں کے بچھائے ہوئے جال میں گرفتار ہونے والا ہے۔ ورنہ سچ کو جب کھول کر کے بولا جائے گا تو دشمنوں کے صفوں سے لوگ نکل کر کے آئیں گے اور اسلام کو گلے سے لگائیں گے، جو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ سچائی کو ہم بیان دنیا کے سامنے نہیں کر رہے ہیں، انہی دشمنوں کے صفوں میں سے لوگ نکل کر کے آئیں گے اور اسلام کو گلے لگائیں گے، اور ہم سے زیادہ اسلام کی وہ خدمت کریں گے، اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اسلام وہ درخت ہے کہ جس میں محبت کا پانی نہ ڈالا جائے تو وہ درخت ہی مرجھا جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اس اسلام کو کوئی بدنام کرے گا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جہاں تک کہ ایمان والے بن جائیں، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایمان والے، اسلام والے تم بن نہیں سکتے، تمہارے پاس اسلام ایمان آ نہیں سکتا یہاں تک کہ آپس میں محبت کرو، محبت کے ساتھ اسلام وجود میں رہے گا۔ یہ اعلان کیا ہے، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، ایمان اور اسلام کا وجود اسی وقت ممکن ہے جب محبت کا وجود ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام تو محبت کے ساتھ قائم ہے دنیا میں۔ اللہ زبردستی کا دہشت گردی اور نفرت اور ظلم کے ساتھ زبردستی اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ خود دیکھیے ہمارے اعمال کہ اللہ کے رسول نے آگے کیا فرمایا کہ محبت کے ساتھ ہی اسلام قائم رہے گا، اور محبت کو پانے کے لیے کیا کرو، افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو۔ اور ہم لوگ اب چہرہ دیکھ کے سلام کرتے ہیں، عام کرتے ہیں۔ بڑے صاحب ہیں، پیسے والے ہیں، منصب والے ہیں، شہرت والے ہیں، السلام علیکم، انہی کو ٹھوکتے ہیں سلام سے۔ پہچان کا ہے، اپنا جان پہچان کا، السلام علیکم، معلوم ہے پورا محلہ مسلمانوں کا، سارے دکاندار مسلمان، چلنے پھرنے والے مسلمان، چہرے سے جانتے ہیں فلاں صاحب، یہ فلاں صاحب، یہ فلاں صاحب، سلام نہیں کریں گے۔ بتائیے محبت، ہمارے پاس محبت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس اسلام بھی نہیں ہے، اسی لیے جس کے جو من میں آتا کہہ دیتا ہے۔ صرف اسی حدیث کے ٹکڑے پہ آپ غور کر لیں کہ اسلام تمہارے پاس نہیں ہوگا جب تک کہ محبت نہیں ہوگی، اور محبت پانے کے لیے سلام کو عام کرو، اور ہم لوگ سلام کو عام کرتے ہیں۔ بہت سارے منحوس تو ایسے ہیں کہ سلام کرو جواب تک نہیں دیتا، وہ پتہ نہیں کس دنیا میں مگن ہے، سلام کرو تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتا ہے، منہ دیکھ کر کے نکل لیتا ہے۔ عجیب قسم کو پاگل آدمی، ایک تو سلام نہیں کرتے ہو، کوئی سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب تک نہیں دیتے، تو کہاں سے محبت آئے گی اور کہاں سے اسلام آئے گا؟ من قتل نفسا بغیر نفس، بتائیے قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ بغیر حق کے کسی ایک جان کو اگر کوئی قتل کر دے، من کا لفظ عام ہے، مسلمان کی بات نہیں کہی گئی یہاں، اور نفسن بھی نکرہ ہے، وہ بھی عام ہے۔ کوئی بھی قتل کرے، کسی کو بھی قتل کرے، مسلمان یا غیر مسلمان، قتل کرنے والا یا قتل ہونے والا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، بغیر حق کے کوئی کسی کو قتل کر دے، فساد مچانے کے لیے کوئی قتل کر دے، تو اسلام نے کیا کہہ دیا بھائی؟ دنیا میں کسی مذہب میں اگر اتنی بڑی بات کہی گئی ہو تو پوری دنیا کو چیلنج لا کر کے رکھے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، پوری دنیا کے انسانوں کا قاتل ہے وہ، اسلام ایسا مانتا ہے۔ اور جان بچانے کے بارے میں بھی یہی بات آتی ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایک آدمی کی بھی کوئی جان بچا دے، مسلمان ہو کہ غیر مسلمان، سمجھو کہ پوری دنیا کی انسان کی جان بچا دیا۔ ارے اس اسلام کے بارے میں تمہارے چلانے سے وہ اسلام بدنام ہو جائے گا؟ ہاں، نادانوں کے یہاں بدنام ہوگا، چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلمان، نادانوں کے یہاں بدنام ہوگا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جس کو حق جاننا نہیں ہے، جس کو حق پہچاننا نہیں ہے، وہ خوب بدنام ہوا کرے اور کرا کرے وہ اسلام کو۔ لیکن اسلام اپنی اصلی شکل و صورت میں چڑھتا سورج ہے، اس کو کوئی دبا نہیں پائے گا۔ دنیا میں ایک سچا مسلمان ہوگا، پوری کائنات کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، مجبور ہو جائے گا جب وہ حق کا اعلان کرے گا۔
دنیا کے سارے لوگ جہاد کرتے ہیں, سارے ممالک جہاد میں مشغول ہیں, اور زبردستی کا اسلام کو بدنام کرنے میں لگے. اسلام میں جہاد ہے؟ ارے بھائی, کس ملک میں جہاد نہیں ہے؟ کس ملک میں جہاد نہیں ہے؟ کون سا ملک اپنے پاس فوج نہیں رکھتا اور جائز ناجائز طریقے سے وہ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا؟ اسلام کے جہاد کی پاکیزہ تعلیمات کو جب آپ سنو گے نا, تو آج کے دنیا کے یہ سارے کے سارے امن کے ٹھیکیدار آپ کو ننگے نظر آئیں گے. سب خامخواہ کے لیے اسلام کو جہاد سے جوڑ کر کے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام نے جہاد, تفصیلات انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اسلام میں جہاد دفاع میں اس کی شروعات ہوئی ہے. پہلی بات اپنے دماغ میں گھسا لیں آپ. پہلے مکہ میں مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو. مسلم مورخوں کی کتابیں نہ اٹھاؤ, اپنے مورخوں کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لو. عیسائی اور دیگر جو مورخین نے لکھا ہے اسلام کی تاریخ, ان کی کتاب اٹھا کر کے پڑھ لو آپ, کہ مسلمانوں کے اوپر مکہ میں کس کس طریقے سے ظلم کیا گیا, اور اس کے بعد اپنی جان اور عزت اور آبرو کے بچاؤ کے لیے تب اسلام نے کہا کہ ہاں اب جہاد کرو. تو بنیادی کیا ہے؟ دفاع میں اسلام نے جہاد کو شروع کیا. اب ساری دنیا دفاع میں لڑ رہی ہے, بلکہ آج تو جو سپر پاور بنا پھرتا ہے جو بھی, وہ تو جہاں چاہتا جیسے چاہتا ہے بم گرا دیتا ہے. کتنے معصوموں کی جان کا وہ قاتل بن جاتا ہے. وہ دنیا کو امن و امان کا پیغام دے گا وہ. تو اسلام کی جو جہاد کی پاکیزہ تعلیمات ہیں, آپ اس کو اٹھا کے پڑھو تو پہلے. اور جو بکواس جہاد کو بدنام کرنے کے طور پر دشمنان نے کیا ہے, آپ اس کی حقیقت کو بھی جاننے کی کوشش کرو. بدقسمتی تو یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں بھی پتہ نہیں ہے, کیونکہ ہم خود قرآن نہیں پڑھتے, ہم خود سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو خامخواہ کے لیے اسلام کو اور جہاد کو بدنام کرنے کی کوشش ہے, یا پھر بدنام کرنے کی کوشش نہیں ہے, سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں. اسلام جیسا ہے ویسے ہی رہے گا, اپنی حقانیت کے ساتھ, اور سر چڑھ کر کے بولے گا, چونکہ اس کے پاکیزہ تعلیمات اتنی مضبوط ہیں, کہیں جھول نہیں ہے. اگر جھول ہوتا نا تو یہ بات اسلام میں نہ آتی کہ چاہے دشمن جب بھی تمہارے سامنے صلح کی بات کر دے تو تیار ہو جاؤ, اگر دھوکہ بھی ان کے دل میں ہو تب بھی تم اللہ پہ بھروسہ کرو, جنگ کو روک دو. اس سے زیادہ مضبوط بات اور کہاں سے آئے گی بھائی؟ اس سے زیادہ مضبوط بات اور کہاں سے آئے گی؟ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما دے. اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو اسلام کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اور دشمنان اسلام کے لیے تو اللہ کافی ہے, ہمیں بہت زیادہ کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ اپنے اعمال کی ہم خبر لے لیں, اپنے اعمال کی فکر کر لیں. یقین جانیے کہ اگر ہم مسلمانوں کے اعمال میں بدلاؤ آ گیا, ہم سچے مسلمان بن گئے, تو دنیا میں چلا چلا کے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے آج چلانا پڑ رہا ہے. لوگ خود جان جائیں گے کہ اسلام کیا ہے اور کون اسلام کو بدنام کر رہا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ